حمدا صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ آج بے پناہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن مسئلہ وہی ہے جو تمام فقیروں کو درپیش ہو جاتا ہے۔ اگر گھر پہ ملنے والے کوئی آ جائیں یا اللہ کا کوئی بھی بندہ آ جائے جو بے شک جان پہچان کا نہیں بھی ہے، تو اس کو کسی طور انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور چونکہ اس کا لوگوں کو احساس ہے کہ فقیر انکار تو کرے گا نہیں، مہربان اسے مناسب سمجھتے ہیں کہ عین اس وقت پر جائے جب بندہ گھر سے نکل رہا ہو، تاکہ پھر وقت مل جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری مجبوری ہے، اور صرف آپ ہی انتظار میں نہیں بیٹھتے، بعض کر میری بچیاں جو شادی شدہ ہیں وہ ہر ہفتے آ کے بیٹھی رہتی ہیں، تین چار چار مہینے گزر جاتے ہیں انہیں، کہ ہر ہفتے آتی ہیں کہ کسی طرح مجھ سے ملاقات ہو جائے، لیکن وہ بغیر ملے واپس چلی جاتی ہیں کہ میں لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، ملنے آتے ہیں انہیں میں بیٹھا ہوتا ہوں، اور میرے پاس ایک لمحہ نہیں ایسا نکلتا کہ میں بچیوں کو جا کے صرف دعا سلام کر لوں ان سے۔ کیا کیا جائے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس I just can't help it۔ مسئلہ یہ ہے، سارا مجبوری ہے میری۔ ایک جملہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ روحانیت میں ہم ضرورت کو ایجاد کی ماں نہیں کہتے، بلکہ محبت اور لگن کو ایجاد کی ماں کہتے ہیں۔ ایجاد کا بنیادی طور پر مطلب ہے کسی نئی چیز کا پیش کیا جانا، اس کے لفظی معنی، لیکن اصطلاحی معنوں میں کسی نئی چیز کو انٹروڈیوس کرانے کو کہتے ہیں۔ مطلب آلموسٹ وہی بن جاتا ہے جو معنوی لحاظ سے ہے، وہی اصطلاحی لحاظ سے بھی مطلب اس کا بن جائے گا، لیکن فرق وہاں آتا ہے جہاں ہم اس کی بیسس، اس کی بنیادی وجہ کو دنیاوی طور پر تو ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے ایجاد کر لیا جاتا ہے، لیکن روحانیت میں محبت اور لگن وجہ بنتی ہے کسی نئی چیز کے انٹروڈکشن کی۔ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی، وہ کسی ضرورت کے تحت نہیں تھی، اللہ نے صرف اپنی محبت کی وجہ سے انسان کو تخلیق کیا تھا۔ اگر رب کو ضرورت ہوتی انسان کی عبادات کی تو اس کے لیے فرشتے بہت تھے، تو انسانوں کی اکثریت تو عبادت سے دور بھاگتی ہے، میری طرح، جیسے مجھ کو توفیق نہیں ہوتی کہ میں رب کی عبادت کر لوں، اسی طرح اور میرے بہت سے بھائی بند ہیں جو عبادت سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ پھر انسانوں میں ایک سیکشن وہ ہے جو رب کو مانتا ہی نہیں، اس کے وجود سے ہی منکر ہے۔ ایک سیکشن وہ ہے جو
رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور ایک سیکشن وہ ہے جو عبادات کرتا ہے۔ تو اگر بات ضرورت کی ہوتی تو فرشتے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ جو عالم معمور میں خانہ کعبہ ہے، ایک فرشتہ اسے موقع مل جاتا ہے طواف کرنے کا، تو دوبارہ پھر تا قیامت اس فرشتے کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ٹوٹل تعداد کیا ہو سکتی ہے۔ تو وہ سبھی بڑی پابندی سے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے احکامات کی نہایت خاموشی، دل جمعی اور خوش دلی سے تعمیل کرتے ہیں، ان احکامات کو کیری آؤٹ کرتے ہیں۔ تو رب کو کوئی ضرورت نہیں تھی ہماری عبادت کی۔ رب نے تو انسان کو پیدا کیا محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، لو اینڈ افیکشن کے ساتھ، اسی لیے تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ کوئی انسان کی خوبیوں کی وجہ سے خلیفہ نہیں بنا زمین پر۔ اگر خوبیوں کی وجہ سے بنتا تو فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ یا تمام فرشتے ہی اس کا خلیفہ قرار پاتے، کیونکہ جتنے اوبیڈینٹ فرشتے ہیں اتنا اوبیڈینٹ انسان نہیں ہے۔ انسان میں اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی ایک جبلت پائی جاتی ہے، انسٹنکٹ موجود ہے، جبکہ فرشتے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس کو زمین پر خلیفہ اللہ نے آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن بنایا ہے، اور انسان کو رب نے اپنی جگہ پر، اپنے انداز میں، انسان کی اپنے مقام سے اور انسان کے اپنے انداز میں صفات میں یکتا پیدا کیا ہے، جسے ہم عربی میں وحد الصفات کہیں تو زیادہ درست ہوگا۔ یہ خوبی ہے اس میں، یہ رب نے پیدا کی ہے خوبی، کیونکہ اسے اشرف المخلوقات بھی تو قرار دینا تھا، تو رب نے یہ خوبی اس میں رکھ دی کہ ہر انسان جو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ in his own right اپنی صفات میں یکتا ہے۔ خود رب نے کہا کہ میں نے اسے بہترین میزان پر پیدا کیا، تقویم پر پیدا کیا، بیلنس پر پیدا کیا، بہترین انداز میں اس کی تخلیق کی۔ حسن تقویم لفظ استعمال کیا اس نے۔ جب انسان ان صفات پر قائم رہتا ہے جس میں اسے رب نے یکتا پیدا کیا ہے، تو انسان تقوی کی طرف چلا جاتا۔ جب انسان رب کی فرما برداری کرتا ہے تو تقوی کی طرف چلا جاتا، اور تقوی انسان کو روحانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے، اس کی دوستی کے دائرے میں شامل کر دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کشف کے ذریعے اسرار عالم کی سیر کرنے لگتا ہے، اور اس کائنات کے اسرار و رموز پر اس کی نگاہ جانے لگتی ہے، لیکن اسی قدر جس قدر کہ رب چاہتا ہے، اور اسی مقام سے پھر اسے امر حاصل ہوتا ہے۔ امر بمعنی دائم کے نہیں، بلکہ وہ روحانی اصطلاح میں صاحب امر ہوتا۔
تو اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو رب تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے، وہ صاحب امر کہلاتا ہے۔ یہاں امر سے مراد وہ امر ہے جو بمعنی حکم کے استعمال ہوتا ہے۔ اسی مقام سے انسان صاحب امر ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہیے کہ انسان کے لیے روحانیت اختیار کرنا یا روحانیت کا حاصل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ رب کی فرمانبرداری اختیار نہ کر لے، اور فرمانبرداری اختیار کرنے کے بعد جب تک کہ انسان متقی نہ ہو جائے، اس میں تقوی پیدا نہ ہو جائے، روحانیت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانیت کی راہ پہ چلیں اور ہمارے لیے روحانیت کے حصول کا سبب بن جائے، تو ہمیں اللہ کے قائم کردہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پر عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ نے انسان کی جو پیدائش ہے اس کا ایک مخصوص عمل رکھا ہے، اور اسی لیے تو رب نے قرآن میں الفاظ تو مختلف ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کر تو چلتا ہے، لیکن اپنی اصلیت بھول جاتا ہے کہ وہ اصلیت اصل میں کیا ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کہی کہ انسان اپنے اصل کو بھول جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی تانا دیا ہے، ایسی بات بالکل نہیں۔ رب ایسے نہیں کام کرتا، اس نے تو صرف ہمیں یاد دلایا کہ جس کی زمین پر تم اکڑ کے چل رہے ہو اور جس کی زمین پر تم ایسی سرکشی سے کام لیتے ہو، وہ کتنا بڑا ہے۔ خالق تو ہے تمہارا، لیکن ہے کتنا بڑا ہے۔ تو وہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ کہیں اس نے کہا کہ تمہیں کھنکتی ہوئی مٹی، سلسلہ لفظ استعمال ہوا نا، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہیں اس نے ہمیں خاکی کہا۔ تو یہ ہماری اس نے اصلیت ہمیں یاد دلائی۔ اور انسان کی پیدائش کے عمل کو ہی اگر ہم صرف دیکھ لیں، کنورشن ہوتی ہے ہماری اصل کی انسان کی شکل میں، تو رب تعالیٰ کا یہ کہنا کہ انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ انسان محض ایک نجس اور ناپاک فلوئڈ کا ایک قطرہ ہوتا ہے جو 40 دن میں لہو کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس سے اگلے 40 دن میں وہ ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس کے اندر رب تعالیٰ کوئی مشین استعمال نہیں کر رہا، کہیں پیٹرول کا، کسی کیمیکل کا، بجلی کا کوئی استعمال نہیں کر رہا، کہیں کوئی کمپیوٹرائزڈ کنٹرول پینلز نہیں لگے ہوئے،
کہیں پر کوئی سائنٹسٹ اس کو واچ نہیں کر رہا، اس کے اس تمام ٹرانسفارمیشن کو، کہیں کوئی دخل نہیں دے رہا، لیکن یہ عمل خود بخود دن اور رات 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ اس سے اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا گوشت کے ایک ٹکڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ از خود مختلف عضو جو ہیں جسم کے، اس کے اندر جنم لینے لگتے ہیں، وجود میں آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک انسانی بت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں جو فرشتہ کچھ بنیادی چیزیں لکھنے پر مامور ہے، وہ انسان کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے کہ فرما برداری اور نافرمانی کے کس مقام پر ہوگا، کیا کیا یہ چیزوں کو خاموشی سے کیری آؤٹ کرے گا، کہاں یہ سرکشی کرے گا، کہاں نافرمانی کرے گا، یہ ماتھے پہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے رزق کی صورت احوال کیا ہوگی، کتنی مقدار ہوگی، کہاں سے آئے گا، کیسا ہوگا، کتنا ہوگا، وہ اس کے ماتھے پر وہ فرشتہ تحریر کر دیتا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، ماتھے پر تحریر کر دیتا ہے۔ جب یہ چار چیزیں اس کے انسان کے ماتھے پہ لکھ دی جاتی ہیں، تو پھر اس کے اندر حرکت پیدا کی جاتی ہے، رب تعالی حرکت پیدا کر دیتا ہے، اور آخر پر جب اس کا دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو فائنلی اس کی روح اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اور مزہ یہ ہے کہ یہ سارا پروسیجر جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، نہ کبھی ماں واقف ہو پاتی ہے، اور نہ کبھی خود وہ بچہ جو وجود میں آ رہا ہے اس کو کچھ یاد ہوتا ہے۔ بالکل لا علم پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور یوں یہ بھید قائم رہتا ہے۔ اب یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے انسان کی، وہ قطرہ، وہ پانی جو مرد کی بیک بون سے نکلا، اس قطرے نے جو در حقیقت ناپاک ہے، نجس ہے، اس قطرے نے کیا شکل اختیار کی، وہ انسان کی صورت میں ہے۔ تو اگر انسان اسی پر غور کر لے کہ میری ٹرانسفارمیشن کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی، تو اس کی سرکشی، اس کی اکڑ، اس کی میں ختم ہو جائے گی۔ تو فقیر میں جو عاجزی ہم دیکھتے ہیں، وہ عاجزی اس لیے ہے کہ وہ اپنی حقیقت پر نظر رکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ماں سوائے ایک نجس قطرے کے، میری اصل حقیقت وہ ہے۔ تو جس کی اصل حقیقت وہ ہے، وہ اپنے اندر میں کہاں سے آنے دے گا، تو اس پر نظر رکھتا ہے۔ تو یوں یہ اس کے اندر عاجزی کو پیدا کیے رکھتا۔ دوسرے جب اسے برا بھلا کہتے ہیں تو توجہ دلا جانے پر فقیر کا یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، وہ تو بہت اچھا انسان ہے کہ اس نے میرا لحاظ کیا، مجھے صرف اتنا ہی برا کہا، میں تو در حقیقت اس سے بھی برا ہوں۔ تو یوں اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی گلا اور شکوہ اور شکایت نہیں پیدا ہوتی۔ جب کسی کے لیے اس کے دل میں شکوہ اور شکایت نہیں ہے تو کسی کے خلاف غصہ کیا ہوگا، کسی کے لیے
کینہ اور عداوت کیا پیدا ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی کبھی۔ یوں فقیر اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہے اور اسی عاجزی میں کما جاتا ہے، رب کے قریب چلا جاتا ہے اسی عاجزی میں۔ ہم کہتے ہیں رب کے خزانے بے پناہ ہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، نہیں اس کے پاس ایک چیز کی کمی ہے، ایک ایسی چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ ہے عاجزی، اس میں عجز نہیں ہے، وہ مالک کل ہے۔ تکبر اور فخر اس کو سزاوار ہے، اس لیے کہ وہ اس لائق ہے کہ وہ فخر کر سکے اپنی ذات پر اور اپنی ذات میں تکبر بھی لا سکے۔ انسان پر لازم ہے عاجز ہونا، کیونکہ اس کی اصلیت ناپاک قطرے کی ہے، اسی لیے جو شخص عاجز ہے وہ پھل پاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کے لیے فقیر رب کے لیے جو تحفہ لے کے جائے گا، اب یہ شاید آپ کو عجیب سی بات لگے کہ کوئی انسان رب کے لیے بھی کوئی تحفہ لے جائے گا، تحفہ لے جائے گا وہ، اور وہ تحفہ ہے عاجزی کا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں، اور تحفے میں عام طور پر وہی چیز دی جاتی ہے جو کسی کے پاس نہ ہو۔ تو اگر ہم رب کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی تحفہ لے جانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، تو عجز کو لے جائیے، یہی وہ چیز ہے جو رب کے پاس موجود نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتی، کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ عجز ہو نہیں سکتا اس کے پاس۔ کوئی اگر سوال ہے تو میرے پاس 5 منٹ ہیں، 5 منٹ میں جواب دے پاؤں گا۔ گزشتہ لیکچرز میں آپ نے بتایا تھا کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتہ تھا، تو لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ قوم جن میں سے تھا، اس کی آپ کوئی سی وضاحت فرما سکتے ہیں؟ ہاں، بات یہ ہے کہ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ ابلیس خواہ وہ فرشتہ تھا یا جن تھا، لیکن تھا بہت عبادت گزار۔ کسی صاحب نے آپ کی طرح ابلیس سے ایک سوال پوچھا تھا کہ تم تو بہت اللہ کے برگزیدہ اور فرما بردار فرشتے تھے، تو یہ کیا تم کو سوجھی کہ نافرمانی کر بیٹھے اور تکبر کر لیا اور راندہ درگاہ ہو گئے، ابلیس کہلائے؟ تو اس نے ان بزرگوں کو جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں واقعی بہت عبادت گزار تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، لیکن آپ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ رب قادر مطلق ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو اس نے تو میرے کان میں کہا کہ بچہ نافرمانی کر لے، تو میں نے نافرمانی کر لی، اور اسی جرم میں پکڑا گیا۔ جناب مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ وہ بڑا فرما بردار اور اللہ کا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا فرشتہ تھا۔ اب جن تھا یا فرشتہ، اس سے میری صحت پر اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ تو اب میں اس کے بہکاوے سے نہیں بچا سکا اپنے آپ کو، تو یہ کہاں جانوں گا کہ فرشتہ تھا یا جن تھا؟ تو مجھ کو پہلے اس کے وار سے بچ جانے دیجئے، پھر میں کبھی عرض کر دوں گا۔ شاہ جی ابھی آپ نے ذکر کیا اس میں کہ خدا کے دیے ہوئے اصولوں اور ڈوز اور ڈو ڈاٹس کو ہم نے پیروی کرنی ہے روحانیت تک پہنچنے کے لیے، تو قرآن میں خدا تعالیٰ وسیلے کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی رسی کا، اس کو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان فرمائیے۔
اصل میں یہ جو وسیلہ ہے یہ تھوڑا سا ہم شاید غلط سمجھتے ہیں، اسے اس کو غلط معنی پہنا رہے ہیں. جس رسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ رسی در حقیقت اس کے احکامات ہیں، اور جو انسان سختی سے اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور سختی سے اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ پھر کبھی بھٹکتا نہیں. تو وہ رسی میرے خیال میں تو جس رسی کا ذکر اللہ نے کیا وہ اس کے احکامات کی تعمیل اور اس پر بھروسے کا نام سے ستارے میں رسی کہا. لیکن ہم اسے کچھ اور سمجھ بیٹھے. دیکھیے کسی بھی، یہ فقر کی بات کر رہا ہوں کہ فقر میں اور شرع میں بھی کسی غیر اللہ سے امید وابستہ کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ میری مشکلیں آسان کر دے گا، یہ شرک میں آتا ہے. یہ صرف رب ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، ہماری مشکلیں ہم سے دور کر سکتا ہے، اور جس سے ہم امید اور توقع وابستہ کر سکتے ہیں. تو یہ سوچنا کہ ہمارا مرشد ہمارے کام آئے گا، ہماری مشکلیں آسان کر دے گا، معاذ اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا سبب بن جائے گا، ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا، یہ غیر اللہ سے توقع وابستہ کرنے کے مترادف ہے. اپنے مرشد کو بھی آپ اپنے جیسا انسان گردانیے. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے، وہ اپنے تقوی اور اللہ تعالی کی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو کر انعام میں اس سے علم اور سمجھ اور فراست لے چکا، اور وہ علم، سمجھ اور فراست وہ آپ تک منتقل کر سکتا ہے. آپ اس سے علم کی گائیڈنس لے سکتے ہیں، علم حاصل کرنے میں وہ وسیلے کا کام کر سکتا ہے. لیکن یہ سوچا جائے کہ وہ کسی قسم کی حاجت روائی کر پائے گا، آپ کی مشکلیں حل کر دے گا، یہ غلط ہے. وہ بھی ہم جیسا اللہ کا محتاج بندہ ہے. جتنے محتاج رب کے ہم ہیں اتنا وہ محتاج اللہ کا وہ بھی ہے. تو اس کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھیے. اس کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے، اس میں بھی لالچ آ سکتی ہے، ہرس آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ہم جیسا انسان ہے. اس سے خطائیں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کی توقع اس سے رکھیے. تو جب ہم اپنے مرشد کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھیں گے کہ یہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اس سے کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، تو پھر ہم اس سے وہ توقعات نہیں رکھیں گے جو ایک سپر ہیومن سے ہو سکتی ہیں. تو جب ہم کبھی اس میں کوئی خامی دیکھیں گے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہیں آئے گا، اس کے لیے کراہت نہیں پیدا ہوگی، اور یوں ہم اس سے علم لیتے چلے جائیں گے. وہ وسیلہ صرف علم کی حد تک ہے کہ جو علم اللہ نے عطا فرمایا، علم بھی اس کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ودیت ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے. تو وہ جو کچھ اس نے اللہ سے حاصل کیا اپنی فرمانبرداری اور اپنے تقوی کے انعام کے طور پہ، وہ آپ کو منتقل کرنے کا وسیلہ بنتا ہے. ادروائز رب کے ساتھ آپ کا بھی رابطہ اتنا ہی ہے جتنا آپ کے مرشد کا. رب آپ کی بھی دعائیں سنتا ہے، اتنی ہی سنے گا جتنی ہے آپ کے مرشد کی. کوئی فرق نہیں ہے. رب کے نزدیک اس کے سارے بندے برابر ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی تقوی میں ہم سے بڑھ کر ہو، وہ اللہ کے قریب ہوگا.
وہ وسیلہ ہم غلط سمجھ رہے ہیں. وہ رسی اصل میں اس کے احکامات کی ہے اور اس پر بھروسے کی ہے. اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پاؤں نہیں پھسلے گا.